بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلامی تاریخ 16 ربیع الثانی۔ نمبر 1، طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت۔ 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد الیلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان سرداروں کی اس سخت گفتگو کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، ہرنے کی فریاد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فائدہ، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام پر شروع کرو اور یہ دعا دی، اللہم اعنہم، ترجمہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر حال میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں معجزات کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس دینی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا۔ آخرکار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سمندر انسانوں کی غذا کا ذریعہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ
اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سفرجل بحی بیئر سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفرجل یعنی یہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔